ہاسپٹل کی، اس کا نام کو اس کے یوز کر کے انہوں نے فنڈز جو ہے وہ اکٹھے کیے، اور ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، کئی ہزار اکاؤنٹ جو ہے نا اب انٹریز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس کے نتائج سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی ڈائیورژنز جو ہیں وہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں جب سے فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا، ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے وہ ڈائیورژن جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایسی سنگ دلانہ حرکتیں اس پارٹی اور اس پارٹی کے لیڈروں نے کی ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو قابل اعتراض بھی ہوں گی، جن کے اوپر سیاسی لوگوں کو اعتراض ہوگا، دوسرے اداروں کو اعتراض ہوگا، لیکن اس قسم کی لمٹ جو ہے وہ لمٹ لیس رادر جو ہے وہ گفتگو یا سوشل میڈیا کا استعمال یا سیاسی گفتگو میں شائستگی کا جو ہے وہ بالکل فقدان ہونا جو ہے پہلے کبھی بھی سامنے نہیں آیا۔ میں سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے کہ جو لسویلا کے ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا، جو افسوسناک جو ہے ایک حادثہ ہوا، ایک ٹریجڈی جس کو ساری قوم نے اس کو مورن کیا، ساری قوم اس پہ دکھ ہوا، غم ساری قوم کو ہوا کہ اتنے بہادر بیٹے وطن عزیز کے اور اتنے جو ہے سینئر آفیسرز جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے اور وہ انہوں نے شہادت پائی۔ ان تمام جب قوم سوگوار تھی تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یا ان کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ تھے سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے، اور باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد جو ہے اس طرح کی مل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایک سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائیں پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاک فوج پہ جب اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پہ اٹیک کیا جاتا ہے، یا کوئی سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی اداروں کا وجود جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے میڈیا پہ کل دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے 529 اکاؤنٹس تھے، انڈیا سے 18 اکاؤنٹ تھے، اور دوسرے ممالک سے 33 اکاؤنٹ تھے، اور یہ مختلف جو ہے ناموں کے اوپر اکاؤنٹ چلاتے رہے، اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے آہستہ آہستہ اپنے جو ہے اختتام پہ پہنچ رہی ہے، اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں جو بھی قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جو ہے کسی وینڈیٹا کی یا وینجنس کی یا کوئی اسکور سیٹل کرنے کی کوئی بات ہو سکے، کہ اس قطعی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو بات ہوگی وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی، جو ہمارا قانون ہے، جو متعلقہ قانون ہے، ان کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن جس بےدردی کا انہوں نے جس طرح مظاہرہ کیا ہے اپنے ٹویٹس میں، اپنے میسیجز میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ساری قوم جو ہے ان شہداء کے لواحقین کے آگے شرمسار ہے کہ ہمارے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ اتنے گر سکتے ہیں، وہ اتنی پستی کی طرف چلے جائیں گے، اتنی تنزلی کی طرف چلے جائیں گے، اتنی گھٹیا قسم کی وہ گفتگو کریں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں اس سلسلے میں جو ہے جو ڈائیورژنز آئیں، سب سے پہلے ڈائیورژن جو آئی، ایک تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، جو ٹویٹس آئیں لسویلا کے حادثے کے متعلق، اس کے بعد ڈائیورژن انہوں نے شہباز گل صاحب والی کریٹ کی،
5-6 دن جو ہے عمران خان صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. 6 دن کے بعد جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا کہ جی یہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم فوج کو اکسا رہے ہیں بغاوت کے اوپر. تو یہ 6 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سلسلہ نہیں بن رہا اور یہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ڈیویڈنڈ ملتا، اس کا کوئی ان کو سیاسی فائدہ ملتا، اس سے ایک تاثر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام تر حدود جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے اقتدار کے چھن جانے کا جو دکھ ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی دور تک یہ جا رہے ہیں. پھر ان کے متعلق یہ باتیں آئیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا. ان کے اپنے وزیر جو ہیں انہوں نے پھر بیان دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی نے ان کو نہیں مارا، کسی نے ان کو نہیں پیٹا اور کوئی ان پہ تشدد نہیں ہے. ان کے اپنے وزیر ہاشم صاحب نے جو ہے جو ان کے وزیر داخلہ ہیں، جیل خانہ جات کے وزیر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا. اسی طرح اور انہوں نے ڈائیورژنز یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہے جو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمام جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جو بھی پچھلے مہینے 2 مہینے یا اس کے پہلے جو فارن فنڈنگ کے جو فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ان کا جو بھی احتساب جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا اور کسی قسم کا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ہماری حکومت کے اوپر یہ ایک قسم کا کچھ شک کیا جا سکے کہ ہم جو ہے کوئی سکور سیٹل کر رہے ہیں یا کو ہم کو بدلہ لے رہے ہیں. قطعی طور پہ نہیں. جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک داستان علیحدہ ہے. اس کا جو حساب کتاب جو ہے وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. بہرحال اس وقت اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہوا ہے اقتدار چھن جانے کے بعد جو ہے ان کا ذہنی توازن بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہا کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہے، پھر اس سازش کا کیا وہ 36 کیری ڈبے پکڑ لیے ان سے اور سازش کے الزامات جو ہے وہ ہم پہ لگتے رہے. پھر وہاں سے ان کے ساتھ گفتگو بھی کی، ان کے ساتھ معافی تلافی کے باتیں بھی کی. اس کے بعد $25,000 کے اوپر جو ہے وہاں پہ بندہ رکھ لیا کہ امریکہ میں جو ہے وہ لابنگ کی جا سکے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے جا سکیں. اور اس کے بعد جو ہے تمام تر جو اپنے جس طرح ماضی میں اچھا کل وہ ٹی وی پہ کل کے پرسوں وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ گفتگو جو ہے فلاں نے بھی کی ہے اس طرح کی، فلاں نے کس طرح، وہ اپنی ذات کو بھول گئے. میرا خیال ہے سب سے پرانا 90 کی دہائی میں ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف بات کی. برطانیہ میں کی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی. اپنی ذات کو بھول گئے. یہ جو جس کو کہتے ہیں نا سلیکٹیو ایمنیزیا، کہ جو چیز جو ہے لگے کہ اس کو بھول جانا چاہیے اور مسلط کے تحت جو ہے وہ بھول گئے اور باقی لفظ ان کو سب کا یاد رہا کہ فلاں نے فلاں وقت یہ بات کی تھی، فلاں نے فلاں کو یہ بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی قانون جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے اور یہ نتائج جو ہے آپ کو جو انہوں نے خصوصاً شہداء کے متعلق جو ہے ان کے لواحقین کو جس طرح دکھ پہنچایا ہے، ان شہداء کی یاد کو جس طرح جو ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، یا جس طرح پاک فوج کے جو اس وقت وہ جس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف جاری ہے اور پاک فوج جو ہے وہ اس میں جو ہے جس طرح پچھلے 15-16 سال سے ان کی پارٹیسپیشن ہے. سوات سے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وزیرستان میں آیا، باجوڑ میں آیا، دوسری جگہوں پہ آیا، بلوچستان میں یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر اس قسم کی زبان استعمال کرنا کوئی محب وطن نہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ کوئی محب وطن سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی اور اس میں ہندوستانیوں کی اعانت بھی شامل ہو. یعنی یہ اکاؤنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ 18 اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈین اکاؤنٹ ہے. تو یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کا اور ہندوستان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو انہوں نے پاک فوج کے خلاف، اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر جو ہے انڈیا کے، کہ اس وقت جو عمران خان جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ ہم اربوں خربوں ڈالر بھی لگاتے تھے، شاید ہم پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کا نیٹ ورک جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے جو ہندوستان کے مفادات کے تحفظ یا ان کے مفادات کی جو ہے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے. تو میں یہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا، جو میں نے چند گزارشات کی ہیں. ڈیٹا آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جتنی بھی جو ڈیٹا ہے یہ کنفرم. وہ شکریہ. 3 چھوٹے کوشچن ہیں. ایک تو کل کی جو رپورٹ ہے یہ کیا اس میں مخصوص جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، کیا پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے؟ اور دوسرا جو ہیلی کریش کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں جی جی پی ٹی آئی کے سارے ہیں. پی ٹی آئی. اور سر سیکنڈلی بتائیں کہ جو ہیلی کریش ہوا ہے اس کی وجوہات کے لیے کوئی تحقیقات ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن لینا چاہیں گے. اور لاسٹ عمران خان نے جو ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، تو عمران خان نے ایف آئی اے کا نوٹس کا جو ہے کوئی جواب نہیں کیا، بلکہ ان پر مزید قانونی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے. اور عمران خان کو کوآپریٹ نہیں کر رہے، ایف آئی اے سے تحقیقات ایف آئی اے کر رہی ہے. دیکھیں جو شخص ڈوب رہا ہو اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے. اگر ایف آئی اے کی جو وہ ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ایف آئی اے کو انہوں نے کہا، بشیر میمن صاحب آن ریکارڈ ہے، اس وقت بھی وہ ریکارڈ موجود ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی میرے پہ سٹارٹ ہوئی. میں ایف آئی اے کے آگے پیش ہوتا رہا، وہاں پہ جا کے میں ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا. یہ سارا کچھ جو ہے جھوٹ کے اوپر مبنی تھا جو انہوں نے ہمارے خلاف کیا. آج جو ان کے خلاف کاروائیاں ساری ہو رہی ہیں اس کی ایویڈنس انہوں نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہے، کو ہم نے نہیں ڈگ آؤٹ کی، یا ہم نے کہیں جو فارن فنڈنگ ہے اس کی ایویڈنس جو ہے پچھلے 8 سال سے وہ پائل اپ ہوتی رہی. جو اکبر صاحب ہیں انہوں نے جس طرح محنت کی اس کا ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس سارے کیس کا، اور 8 سال وہ لٹکا رہا کیس جو ہے. فائنلی ورڈکٹ آئی اور وہ ورڈکٹ جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہے وہ جو بھی ہو سکتے ہیں قانون اور قاعدے کے مطابق وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور کا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ جی وہ دیکھیں وہ انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن جو انیشیل جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ جو موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے. سر 31 سال سے میں جرنلسٹ ہوں سر، اور زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ ڈیفینس منسٹر جو ہوتا ہے وہ ریئر پریس کانفرنس کرتے ہیں بہت کبھی کبھی، اور جب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو ڈیفینس میٹرز جو وہ ڈسکس کیا کرتے تھے. پاکستان کے کوئی ڈیوائس ہو گئے سوال کر رہے ہیں فی الحال تو تقریر کر دیتے نہیں ہم جاری رکھیں گے، بیان جاری رکھیں. تو سر وزیر دفاع از ناٹ سپوز ٹو ٹاک پولیٹیکلی ایز پر دا ٹریڈیشنز ان پاکستان. واٹ از دا ریزن کہ آپ کو ایک ہفتے میں 3 دفعہ پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے سیاسی امور میں؟ کیا آپ کا جو پارٹی کا میڈیا سیل ہے وہ کیپیبل نہیں ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ ماضی میں آپ بھی لفظی گولہ باری کرتے رہے ہیں مسلح افواج پہ، روزانہ ٹیلی ویژن چینلز دکھاتے ہیں، کیا ماضی میں آپ غلط تھے یا فوج اب ٹھیک ہو گئی؟ تھینک یو. دیکھیں میں نے یہ جو آخری سوال آپ نے کیا میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. میں نے وہ جو تقریر کی تھی جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، اس وقت فوجی حکومت تھی، ایک شخص جو تھا وہ سیاسی پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا یونیفارم میں، ہم اس کی اپوزیشن میں تھے. جب وہ رول جو ہے آپ فوج کو اس قسم کا دے دیں، اس کا چیف جس کا نام مشرف تھا، تو لازمی طور پہ اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے اسمبلی میں بھی ہونا تھا اور سینٹر سے باہر بھی ہونا تھا. وہ سیاست میں ڈائریکٹلی انوالو تھے، وہ سیاست کا حصہ بنے ہوئے تھے. ایک بات. دوسرا بات دیکھیں میں نے یہاں پہ میرے خیال یہ سارے گواہی دیں گے میں دوسری دفعہ آیا ہوں. تسی پتہ نہیں کہڑی گل کرتے پے کو 3 میں کانفرنس اندر ایڈٹ کرنا پے گا. تو یہ
میں نے یہ دوسری پریس کانفرنس کیا ہے تو کہنے تو اگوں پھر نہیں کرا دے آپ اکبر صاحب آج خالد صاحب نوید اکبر آئی ٹیلی ویژن سے سر اس سارے معاملے میں 2 باتیں جو بڑی باتیں ہیں اور جو سب کے سامنے آئی ہیں جو ثبوت ہے وہ پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. اس ہیلی کاپٹر حادثہ پہ جو کام کیا گیا سوشل میڈیا پہ جو گند اچھالا گیا ظاہر پوری قوم کو دکھ ہوا, شہدا کی فیملی کو بہت دکھ ہوا اس پہ. سر یہ ایف آئی اے اور دیگر ادارے جو تحقیقات کر رہے ہیں اور یقیناً اطلاعات کا تحقیقات اپنے نتیجے تک پہنچنے والی ہیں اور دن رات